اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہنوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور آپ کی ہر پریشانی مشکلوں کو آسان فرمائے، آمین. معذرت چاہتا ہوں، وقت بے وقت آج کل آنا ہو رہا ہے، لیکن میں وہی آپ سے بات کروں گا، ناغہ نہ ہو، کچھ دیر کے لیے 15-20 منٹ کے لیے اللہ اس کے رسول کی بات ہو جائے تو ہمارا وقت قیمتی ہو جائے گا. تو آج میں جلدی جلدی بات کروں گا، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. تو آج جو ہے آپ کو پتہ ہے حج قریب آ رہا ہے، تو میں نے سوچا ہے کہ ابھی جو ہمارا مستقل جو بات چلے وہ حج پہ چلے انشاءاللہ. جیسے ہم نے رمضان میں بات کی، ہم رمضان سے ریلیٹڈ بات کرتے تھے، تو انشاءاللہ اب ہم حج کا تھوڑا ہم حج کے فضائل اور حج کے بارے میں مسئلے مسائل کے بارے میں ہم روزانہ ڈسکس کریں گے، تاکہ اس میں ہمیں حج بھی واضح ہو جائے، حج کے معنی کیا ہیں، حج جو پہ فرض کیا گیا ہے اس کا جو مین وجہ کیا ہے، اور حج کے فضائل کیا ہیں، حج سے کیا کیا ہمیں حاصل ہوتا ہے. انشاءاللہ میں تھوڑا کر کے احادیث، آیات سے اور قصے وغیرہ سے میں آپ کو جو میں نے سنی ہے اپنے بزرگوں سے یا احادیث کی کتابوں میں یا قرآن سے جو ثابت ہے، میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا انشاءاللہ. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہنوں، آج میں آپ کو کچھ مقامات بتاؤں گا مکہ مکرمہ کعبہ شریف کے اندر. جو ہے کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں 15 قسم کے مقامات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے مروی ہے کہ 15 قسم کے مقامات ایسی ہیں حرم شریف کے اندر جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. سٹارٹنگ ہماری حج سے ہوگی انشاءاللہ. کل سے انشاءاللہ میں حج سے سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ، تاکہ ہمارے سامنے واضح ہو سکے ہر بات. اچھا، آپ لوگوں کا انشاءاللہ آنا ہو یہاں پر، اللہ آپ کو عافیت اور خیر کے ساتھ یہاں لے کر آئے مکہ مکرمہ میں، اور خانہ کعبہ آپ آئیں، طواف کریں، عمرے کریں، آپ کے لیے دل سے دعا ہے. تو یہ بات بتانے کا مقصد جو یہ ہے، جو میں آپ کو مقامات بتا رہا ہوں، وہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہاں پہ آ کر آپ جو ہے دعا لازمی مانگیں، دعا مانگنا مت بھولیں. اور پلیز دعا میں آپ نے مجھے نہیں بھولنا، پلیز، ٹھیک ہے نا، مجھے مت بھولیے گا، آپ کی بڑی مہربانی، ٹھیک ہے نا، آپ کا بڑا احسان ہوگا مجھ پہ، مجھے دعا میں مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کی دعائیں مقبول ہیں. اللہ کے گھر آنے والے جو مہمان ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے. پہلی نظر پہ اللہ، آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا. دیکھیں آپ کے لیے پہلا انعام کیا ہے، پہلی نظر کعبے پہ پڑتے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچاروں کو علم نہیں ہوتا تو دنیا مانگ بیٹھتی ہیں. آپ دنیا مانگیں، کوئی منع نہیں کرتا آپ کو، لیکن دین پہلے مانگیں. دین بن گیا تو دنیا خود بخود ذلیل ہو کے آپ کے قدموں میں آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العزت سے جب کعبہ شریف کو آپ پہلی دفعہ دیکھیں نا، اچھا میں پہلے یہ سمجھا تھا جب فرسٹ ٹائم میں نے عمرہ کیا تھا، تو اٹ واز ان 2002 اور 2001. تو میں نے جب عمرہ کیا تو مجھے پہلی نظر پڑی تو میرے زبان سے ایک جو دعا نکلی، اللہ بھلا کرے جس نے مجھے بتائی تھی، وہ تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وحسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. معذرت، میرا بھتیجا چھوٹا وہ تھوڑا سا بات کرو، اس لیے تھوڑا آپ کو جی خلاد ماما کے پاس جانا ہے. اچھا ٹھیک ہے، معذرت چاہتا ہوں میں. تو جی، تو یہ 15 مقامات میں آپ کو بتانے لگا ہوں ابھی. اچھا، میں نے یہ دعا مانگی تھی، کس نے مجھے بتائی تھی، اس میں دنیا اور آخرت دونوں آ جاتی ہیں، دنیا کی بھی بھلائی آ جاتی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی آ جاتی ہے. بڑی پیاری جامعہ دعا ہے، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے. دیکھیں اتنے سالوں میں یہ اللہ کا فضل ہوا ہے کہ اللہ نے اپنی ذات سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور دنیا بھی مل رہی ہے جو میرے نصیب میں ہے. تو اللہ پاک سے آپ ایسی دعا مانگیں، دنیا نہ مانگیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ فلانے ملک کا ویزا لگ جائے، پہلی نظر پڑ رہی ہے اور کیا مانگ رہے ہیں، مانگ بھی کیا رہے ہیں. اور بہت کم لوگ دیکھیں جو پہلی نظر کعبہ شریف پہ پڑھتے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں آپ مل جائیں، یا اللہ ہماری آپ سے جو دعائیں مانگیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سب سے جامع دعا یہی ہے، یا اللہ میں جو اب مانگوں تو آپ میری دعاؤں کو قبول فرمائیے. پہلی نظر پڑھتے ہو، یہ اللہ کا کیا ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی اللہ کا شما فرمایا، 2 لوگوں کی مہمان نوازی مجھ پر واجب ہے، لازمی ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، آپ سن کے الفاظ نبوت ہیں، کس سے مروی، کس سے نسبت ہے، اللہ رب العزت سے. حدیث قدسی ہے، 2 لوگوں کی مجھ پر مہمان نوازی واجب ہے. وہ جو مجھ سے مانگے میں ان کی میزبانی کرتا ہوں، میں وہ چیز پوری کرتا ہوں. ایک وہ شخص
جو جہاد پہ نکلا ہوا ہو، اور دوسرا وہ شخص جو عمرے اور حج کے لیے آیا ہو. اب بتائیں مجھے، آپ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے خاص مہمان ہیں، اس لیے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا آپ نے جب یہاں آنا ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے مکہ والوں کو ایک خط لکھا تھا، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، تو انہوں نے وہاں پہ 15 مقامات بتائے، 15 جگہیں بتائی تھی جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، یہ نوٹ کر لیجئے اگر آپ کے پاس پین کاپی ہے. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپ یہاں آئیں گے آپ ان جگہوں پہ جا کے دعا مانگیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ پھر نوٹ کریں گے یا میں بتانا شروع کر دوں، یا یاد کر لیں گے؟ مجھے نہیں پتا آپ کا آئی کیو لیول کتنا کلاس کا ہے، مجھے تو نہیں پتا. آپ ماشاءاللہ پہلی بات میں ہی سنتے آپ کو حفظ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. یا اگر آپ کہتے تو میں رک جاتا ہوں. پین اور کاپی آپ کے پاس ہے، واللہ العظیم اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو ساری زندگی فائدہ دے گا. آپ یہ لکھ لیں گے نا، اللہ آپ کو لے بھی آئے گا انشاءاللہ، اور اللہ بار بار آپ کو اپنے گھر در کی، نبی کے گھر در کی حاضری نصیب فرمائے. یہ 15 مقامات میں لکھوانے لگا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں میں رک جاتا ہوں، پین کاپی اپنے پاس رکھیں، یہ لکھ لیں. 15 مقامات ہیں، 15 پلیسز ہیں. کہاں پر؟ حرم شریف کے اندر، جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. آنکھوں سے دیکھے ہوگے، میں آپ کے سامنے ایک تجربہ بیٹھا ہوں کہ میں دیکھ چکا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے بتاؤں میں آپ کو؟ لکھ لیں گے آپ؟ لکھ لیں گے یا یاد کر لیں گے، یا میں ویٹ کروں؟ اگر آپ کے پاس پین کاپی ہے مجھے بتائیں آپ. یہ میں بتانا شروع کرتا ہوں. حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ خط لکھا کت کو؟ مکہ والوں کو، اور تحریر فرمایا کہ وہاں 15 جگہ ایسی ہیں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ آپ وہاں پر دعا مانگو تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، کسی بھی چیز کو لے کے، کسی بھی پریشانی کو لے کر انشاءاللہ. اچھا، اس میں سے پہلی جگہ کیا ہے؟ طواف کرتے وقت. طواف کرتے وقت دیکھیں، پہلے میں بتا رہا ہوں، پہلا نمبر کیا ہے؟ میں اس کے بعد نہیں بتاؤں گا، آپ پھر اس کے بعد خود لکھ لیجئے گا. پہلا نمبر کیا ہے؟ طواف کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے. طواف کرتے وقت، ٹھیک ہے؟ میں نے دیکھا عموماً طواف کرتے وقت لوگ موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، یا ادھر ادھر کی فضولیات میں اور مستیوں میں، یا اپنے گھر والوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. خدا کے لیے یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اصل میں بات یقین کی ہے، یقین ہمارے مرے ہوئے ہیں. یقین مضبوط ہونا تو یقین کریں کیسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ دیکھیے گا، آپ خدا کی قسم دیکھیے گا. ایک شخص آیا میرے پاس، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بیچ میں بات بتا دوں. ایتھوپیا سے تھا، ایتھوپیا سے، افریقن تھا، کالا تھا، لیکن دل کا اتنا سفید چٹا گورا تھا، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اس کے چہرے پہ اس کے دل کا نور آتا تھا، اتنا انتہائی نیک. اس کی پوری فیملی اسلام قبول کیا تھا، پوری فیملی نے. لیکن اس کی ماں واحد تھی جو 7-8 بہن بھائی تھے، اس کے بعد وہ واپس جا کے مرتد ہو گئی، وہ دوبارہ وہ کرسچن ہو گئی. تو وہ 4 مہینے حرم میں بیٹھا. 4 منتھ اس نے کوئی کام نہیں کیا. 4 مہینے حرم شریف میں بیٹھا، صرف ماں کی ہدایت کی دعا کے لیے. یہ آپ کو میں واقعہ بتا رہا ہوں، یہ ابھی کا واقعہ ہے، 5-6 سال 7 سال کا پہلے کا واقعہ ہے. میں نے اس لڑکے سے اتنا سیکھا. میں نے کہا یار اس کا یقین دیکھو یار، کیسا یقین ہے. بیٹھا کس کے لیے؟ ماں کی ہدایت کے لیے بیٹھا. 4 منتھ اس نے اعتکاف کیا، نفلی اعتکاف. اس نے کہا میں یہاں سے ہلوں گا نہیں، مر جاؤں گا، میری ماں کو جب تک ہدایت نہیں ملتی میں نے یہاں سے نہیں جانا. اللہ ماشاءاللہ مجھے یہ خود نکال کے مجھے حرم سے باہر پھینک دیں، لیکن میں نے حرم سے باہر نہیں جانا. مجھے اس کے یقین پہ اتنا پیار آتا تھا، میرا اپنا یقین مضبوط ہوتا تھا کہ یار ہمارے یقین کتنے مرے ہوئے ہیں یار. دیکھو ماشاءاللہ، ماں کی ہدایت کے لیے بیٹھا ہوا ہے 4 ماہ. دیکھیں اس کا مقصد دنیا نہیں تھا. اس کا مقصد جو ہے بینک بیلنس، دولت، جائیداد، دنیا داری نہیں تھی. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا صرف میری ماں کو ہدایت مل جائے، دوبارہ مسلمان ہو جائے. بھائی ہر کسی کو اپنے ماں باپ پیارے ہیں نا، ہر کوئی چاہتا ہے ہمارا ماں باپ آگ سے بچ جائیں. 4 مہینے اس شخص کو، میری اتنی گہری، ابراہیم نام تھا، میں نام بھی بتاتا ہوں، ابراہیم نام تھا. مجھے اس سے اتنی محبت ہوگی اللہ کے لیے. ابھی تک 7-8 سال ہو گئے ہیں. وہ بندہ واپس جا کے میرے ساتھ رابطے میں رہتا ہے. بڑا پکے ایمان کا بندہ ہے، کامل ایمان. ہی از اے بلیک گائے، لیکن اس کا دل وائٹ، شفاف، آئینے کی طرح. اتنا دل خوش ہوتا ہے اس سے بات کر کے، کیونکہ میرا ایمان تازہ ہوتا ہے. ایسے اللہ والوں سے بات کر کے ایمان تازہ ہوتا ہے نا. 4 مہینے دعا کی اور اور وہ کام کروا کر گیا. کین یو امیجن؟ وہ یہیں بیٹھا ہے، اس نے کام کروا دیا وہاں پر. ماں کہاں؟ ایتھوپیا میں. یہ ہے یقین اور ایمان، یہ ہے یقین اور ایمان. اس نے کہا بس کعبہ شریف ہی تو ہے، ادھر ہی سے 15 مقامات، کیا پورا کعبہ ہی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. بھائی میں پھر کہیں جانا ہی نہیں ہے. نمازیں ساری اس کی 5 وقت کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ حرم شریف میں ہو رہی ہیں، ہر وقت باوضو ہے. قرآن جب جاؤ حرم شریف. میں تو اپنی دنیا داری میں ہوتا تھا، کبھی کام میں لگا ہوں، پھر کام سے جیسے وقت نکلا، میری عادت ہے جیسے مجھے کام سے وقت ملے میں فوری حرم میں گھس جاتا ہوں، کیونکہ میرا کام جو ہے وہ حرم کے سامنے ہی ہے. حرم کے سامنے میرا کام ہے ہوٹلز میں. تو میں جیسے کام سے نکلتا ہوں میں فوراً حرم میں گھستا ہوں. میرے ساتھ تو دنیا داری میں بھی پھنسا ہوا ہوں میں. لیکن اس شخص کو میں نے دیکھا مسلسل مستقل ماں کی ہدایت کی دعا کر رہا ہے. جب دیکھے قرآن پڑھ رہا ہے، ماں کے لیے دعا کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، ماں کے لیے دعا کر رہا ہے.
کہیں جا رہا آ رہا حرم شریف کے اندر ہر وقت حرم شریف میں، تو اس سے میں خصوصی دعا کرواتا تھا. ابھی بھی میں اس سے دعا، حالانکہ بیٹھا ایتھوپیا میں ہے، لیکن میں اس کے لیے مکہ میں بیٹھ کے اس سے دعا کرواتا ہوں. مکہ میں بیٹھ کے میں کہتا ہوں یار میرے لیے دعا کر. بھئی اللہ والے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا. جی بالکل ہو گئی مس خان، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ماشاء اللہ قوت. بھائی میں نے کہا نا بھائی یہ جگہ ہے قبول کروانے کی، ادھر بندہ قبول کروا. اس جگہ پہ اگر آپ نے دعا نہیں قبول کروائی، دنیا کے کسی جگہ پہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی. خدا کی قسم ہے، اگر آپ مکہ اور مدینہ جیسے شہر میں، حرمین شریفین میں اپنی دعاؤں کو قبول نہیں کروا سکتے، دنیا کی کسی جگہ پہ، کسی خانقاہ، کسی مسجد، کسی بڑے سے بڑا آپ کیا کہتے ہیں جامع مسجد میں چلے جائیں اور اجتماع پہ چلے جائیں، وہ تبلیغی اجتماع ہو، وہ ذکر کا اجتماع ہو، آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی اگر آپ یہاں سے قبول نہیں کروا سکتے. یہ میرا ایمان اور یقین ہے، میرا ایمان اور یقین ہے. اس شخص نے اپنی ماں کو مسلمان کروانے کے لیے 4 مہینے حرم شریف میں نفلی اعتکاف کیا، نفلی اعتکاف، اور دعا قبول کروا کے ہٹا. بھائی دیکھیں یہ تو حرم کی بات خاص ہوگی، میں آپ کو عام بات بتاتا ہوں، مسجد کی بات بتاتا ہوں. مسجد کے اندر بھی آپ اپنی دعا قبول کروا سکتے ہو، اللہ کے گھر ہے نا مسجد میں بھی. حرم تو پھر اس سے بڑھ کے ہے. میرے حضرت شیخ مولانا حسان احمد مظاہری رحمۃ اللہ علیہ 4 مہینے ان کے جو استاد تھے، ان کو اپنے استاد سے بہت محبت تھی. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد تھے. اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی. 16-17 سال کے اس ٹائم میرے حضرت شیخ جو تھے مولانا حسان بچے تھے، عالم بن چکے تھے ماشاءاللہ. ان کے استاد محترم مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ آ گئے. اب یہ بیچارے غریب تھے، ان کے پاس آنے کو پیسے نہیں تھے، عمر 16-17 سال کی تھی. انہوں نے 4 مہینے کا اعتکاف کیا مسجد میں نفلی. یا اللہ یا تو میرا جنازہ نکلے یا میرے حضرت شیخ کو یہاں لے کر آؤ یا مجھے وہاں لے جاؤ. اللہ کا کیسا کرم، وہ 4 مہینے کے اندر ویزا لگ کے آ گیا، ہر چیز ارینج، ہر چیز. خود نہیں آئے، اپنے 6-7 بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو لے کے آئے. ماں ان کی جنت البقیع میں ہے، والد ان کے جنت المعلی میں ہے. سبحان اللہ. بتائیں آپ اللہ کی شان دیکھی آپ نے. پوری فیملی یا ان کے بچوں کے بچوں کے بچے یہاں. ایسی دعا قبول فرمائی. 50 سال اثر دیکھا دعا کا، 50 سال. یہ تو عام مسجد کی دعا ہے قبول ہو، یہ تو رب کے گھر میں آ کر دعا قبول نہ ہو تو بتاؤ بھائی، بتاؤ پھر ہمارے ایمان میں کمزوری ہے نا. اللہ کے دینے میں نہیں، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، یہ سوچئے. تو یہاں جب آپ آئیں، خدا کا واسطہ اللہ رسول کا، جب آپ طواف کر رہے ہوں، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ اور بہن بھائیوں تک بھی میسج پہنچائیے گا. طواف کریں، طواف پہ آپ رجحان دیں، خدا کا واسطہ ہے. آپ طواف کر رہے ہیں، طواف پہ دھیان دیں. عبادت پہ، خانہ کعبہ کو، سب سے بڑی عبادت خانہ کعبہ کے اندر، سب سے بڑی عبادت میرے بھائیو دوستو بزرگوں بہنوں، وہ ہے طواف. فرائض کے بعد وہ ہے طواف. آپ بتائیں دنیا میں کہیں طواف ہو سکتا ہے؟ کہیں ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں جی میرے گھر کے چکر لگا لو طواف ہو جائے گا 7 چکر. میں پاکستان میں ہوں، پاکستان میں فلانے محلے میں میرا علاقہ ہے، میرا گھر اس جگہ پہ، میں گھر کے 7 چکر لگاؤں، ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا نا. یہ واحد جگہ کعبہ، صرف کعبہ شریف کے چکر، طواف صرف کعبہ شریف کا ہوتا ہے. تو سب سے افضل عبادت یہاں پر طواف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بتائیں ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو طواف کریں، اور طواف میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ مکہ والوں کو خط لکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے کہ تم 15 مقامات بتاتا ہوں یہاں پر دعائیں تمہاری قبول ہوں گی. پہلی جگہ کون سی ہے؟ طواف کرتے وقت. دوسری ملتزم پر، سبحان اللہ، ملتزم ہے حجر اسود سے لے کر اور بیت اللہ کا جو دروازہ ہے کعبہ شریف کا، اس کے درمیان کا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے. آپ فرماتی ہیں، یہ ابو داؤد کی حدیث کا روایت ہے، حضرت ابن عباس نے فرماتی ہیں کہ ان سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس جگہ کھڑے ہو کر اپنے سینہ اور چہرہ کو دیوار سے چمٹا دیا. کنہوں نے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے. ٹھیک ہے. اور دونوں ہاتھوں کو دیوار پر پھیلا دیا. میں نے لوگوں کو دیکھا ایسے چمٹے ہوتے ہیں اور دیوار پہ ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں. آپ ٹی وی پر ٹیلی ویژن پہ دیکھیں، ابھی تو بند کیا ہوا ہے انہوں نے وہ والا حصہ، جب کھلے گا تو دیکھیے گا انشاءاللہ. اور کیا فرما رہے ہیں؟ اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اسی طرح سے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا، اسی طرح سے کہ اپنا سینہ مبارک ساتھ لگایا ہوا ہے ملتزم کے، اور ہاتھ بالکل پھیلائے ہوئے ہیں دیوار پر. دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں نے خود دیکھا ہے دعاؤں کو آنکھوں سے قبول ہوتے ہوئے. میرے رب کا فضل ہے. میں مکہ میں بیٹھ کے میرے سامنے احادیث کی کتاب پڑھی ہے، ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بات ہے یقین کی، یقین کی بات ہے. ساری بات جڑتی ہے آ کر یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ آ کے جڑتی ہے. یقین نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آپ کو ہنسی آ رہی ہے ماشاءاللہ، کوئی نہیں، اچھا ہے، خوش رہیں آپ. اچھا، اس کے بعد جو ہے اللہ بھلا کرے آپ کا، دوسری جگہ کون سی ہے؟ ملتزم. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، دعا قبول ہوتی ہے. مزاب رحمہ وہ پرنالا سا بنا ہوا جہاں سے پانی گرتا ہے، تیسری جگہ دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور کعبہ شریف کے اندر دعا قبول ہوتی ہے. ابھی دیکھیے کعبہ شریف کے اندر ایک تو ہے بالکل دروازہ کھل جانا، آپ کا اندر چلے جانا. ایک ہے کعبہ شریف
آپ ملتزم پر آپ اپنا آپ جائیں گے حتیم والی سائڈ پہ، تو حتیم کے اندر مزاب رحمت کے نیچے جو 1.5 میٹر کا حصہ ہے نا، یہ کعبہ شریف کے اندر کا حصہ ہے 1.5 میٹر کا، ٹھیک ہے نا. ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ اس میں نماز پڑھنا ایسے جیسے کہ انہوں نے کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھی ہو، کیونکہ یہ حصہ اس وقت لوگوں کے، اس وقت کے جو حاکم تھے ان کے پاس پیسے کی کمی کی وجہ سے یہ حصہ باہر رہ گیا تھا، ورنہ یہ بھی حرم کے کعبہ شریف کے اندر آ جاتا. لیکن اللہ کا کرم اور فضل دیکھیں، ہم تو پھر رہ جاتے ہیں نا، صرف بادشاہ ہی اندر جا سکتے ہیں، ہم جیسے جو ہے لاچاروں کو کون اندر جانے دیتا ہے. تو اللہ نے ہمارے لیے کیسا انتظام کر دیا. تو وہ 1.5 میٹر کا جو حصہ ہے نا پر نالا جو لگا ہوا مزاب رحمت، یہ حرم کعبہ شریف کے اندر کا حصہ ہے. تو یہاں بھی دعا قبول، اور مزاب رحمت کے نیچے بھی دعا قبول. اچھا، اس کے بعد زمزم کے کنویں کے پاس، زمزم کا کنواں ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم سے بالکل ساتھ میں نا، رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ پہ. یار آپ ہوتے تو میں آپ کو چل کر دکھاتا ایک ایک جگہ، یہ میری ساری نشانیاں لگی ہوئی جگہیں ہیں، یہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور صفا اور مروہ پر، صفا چھٹا ہو گیا، چھٹا نمبر صفا پہ بھاگتے ہوئے صفا کے اوپر اور مروہ پر، ٹھیک ہے نا، اور ان کے درمیان دوڑتے ہوئے. ٹھیک ہے. یہ کتنی جگہ ہو گئی؟ صفا 6، 7واں مروہ. ٹھیک ہے. مروہ ہے، صفا پہلے آتی ہے، مروہ پہاڑی آخر میں آتی ہے، اور ان کے درمیان میں بھاگنا. یہ ہو گئی کتنی؟ ٹوٹل 7 جگہ ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد مقام ابراہیم، مقام ابراہیم پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہو گیا نامہ. 10واں کیا؟ عرفات کے میدان میں. یاد ہے اس دن میں عرفات کے میدان میں گیا تھا. کیوں گیا تھا؟ جبل رحمہ پر، کیونکہ وہاں دعا قبول ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ حج کے دنوں میں، حج کے علاوہ بھی آپ جب بھی وہاں جائیں دعائیں مانگیں، دعائیں قبول ہوں گی. تو میں اس لیے اکثر وہاں عرفات چلا جاتا ہوں دعا مانگنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد کون سی جگہ؟ جی میری بہن، میں نے اللہ کا فضل، اللہ نے کئی دفعہ موقع دیا وہاں دعا نماز پڑھنے کا. اللہ مزید بھی دے آپ سب کو بھی، ہمیں بھی. اچھا، اس کے بعد مزدلفہ میں، 11واں مزدلفہ میں دعا قبول ہوتی ہے. 12واں مینا میں دعا قبول ہوتی ہے. اور 13، 14، 15 کون سا ہے؟ 3 شیطان، بڑا شیطان، درمیان والا شیطان، چھوٹا شیطان. یہ ہے 13، 14، 15 جگہیں. ان جگہوں پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ کتنی مقامات؟ 15 مقامات مکہ کے اندر میں نے آپ کو بتائے ہیں، حرم شریف کے اور باہر کے، جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. حسن حسین کی میں ایک آپ کو وہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. ایک آپ کو میں نے روایت بتائی ہے. ٹھیک ہے نا. اور در منصور میں بھی اسی طرح کی روایت لکھی ہے کہ ملتزم اور مزاب رحمت کے نیچے اور رکن یمانی کے پاس صفا مروہ، اور ان کے درمیان پھر حجر اسود، پھر مقام ابراہیم. ٹھیک ہے. اور کعبہ شریف کے اندر مینا، مزدلفہ، عرفات، اور تینوں شیطان کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں. دیکھیے یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں. اللہ رب العزت آپ کو لے کر آئے، آپ ایک ایک سیکنڈ کی پرواہ کریں. ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. اپنی دعائیں قبول کروائیں، اللہ رب العزت کو منوائیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، صرف اپنی نہیں، پوری امت مسلمہ کی اور پورے امت محمدیہ کی ہدایت کے فیصلے کروائیں. انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اتنے یقین کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی وجہ ہے تو میں بتا رہا ہوں نا. بتائیں کہ یہ وہ مقامات ہیں. تو اللہ کا کتنا فضل ہے. اس شہر میں اللہ نے رب العزت نے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس شہر میں اللہ رب العزت نے 18 سال سے مجھے مکہ مدینہ جیسے شہروں میں رکھا ہو. اللہ آپ سب کو بھی رکھے. تو بھئی ایسی جگہوں کو چھوڑ کے کوئی امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا کا رہنے کا سوچے تو مجھے ایمانداری سے بتائیں شرم کی بات ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں. ایسی جگہوں کو چھوڑ کے جہاں پر آپ کو ہر وقت 70,000 فرشتے میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں کعبہ شریف کے اوپر بیت المعمور ہے، جہاں پہ طواف کر رہے ہیں. طواف مسلسل، کتنی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. ایک نظر دیکھنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں، طواف کرنے سے 50 نیکیاں ملتی ہیں. بتائیں آپ. اور اس کے عمرے کے طواف کرنے سے اور حج کرنے سے 70 نیکیاں، 70 رحمتیں ملتی ہیں. ایسی پاک جگہ کو چھوڑ کے بندہ ان غلیظ جگہوں کا بندہ ارادہ کرے کہ میں نے ادھر جا کے رہنا ہے. شرم کی بات ہے. میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو پہلے سے بس چکے ہیں، ان کا اللہ کا معاملہ. لیکن جو لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے امریکہ جا کے رہنا ہے، انگلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، واللہ العظیم مجھے شرم آتی ہے ان کی سوچ پہ بھی، خدا کی قسم ہے. اور دوسری بات، جو لوگ ان ملکوں میں رہ رہے ہیں، خدا کے لیے وہ کوشش کریں ان ملکوں میں آ کے بسیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث کا مفہوم ہے، آخری وقتوں میں قیامت کے قریب، قرب قیامت میں اسلام سمٹ کے مکہ آ جائے گا، ایمان سمٹ کے مدینہ آ جائے گا. سنیے، اسلام سمٹ کے مکہ آ جائے گا، ایمان سمٹ کے مدینہ آ جائے گا. بھائی سمٹ کے ادھر ہی آ جاؤ، قیامت تو سر پہ ہے. ابھی بھی لوگ کچھ ایسے کہتے ہیں بھائی نہیں ہم نے یہیں رہنا ہے، آنا جانا ہمیں لگا رہے. خدا کے لیے اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں اس ملک، ان شہروں کی محبت اور عشق دے دے. خدا کی قسم میرے سمیت ان ملکوں میں آ کے بسو میرے بھائی دوستو بزرگ بہنوں. یہ وہ مقامات ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اللہ کی قسم کروڑ ہا رحمتیں ہیں، رحمتوں کے نزول پہ نزول ہو رہے ہیں. ایک نیکی 1 لاکھ نیکی ہے. مجھے بتائیں، میں اللہ پڑھ رہا ہوں، مجھے 1 لاکھ اللہ کا ثواب مل گیا. اب میں حرم شریف کی حدود میں بیٹھا ہوں،
باؤنڈری میں ہوں. 48 کلومیٹر جو ٹوٹل جو ہے حرم کی باؤنڈری 48 کلومیٹر پر ہے. میں اس ٹائم صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھا ہوں مکہ خانہ کعبہ سے. 3 کلومیٹر. میں نے پڑھا اللہ، یہ مجھے 1 لاکھ کا ثواب مل گیا. میں پڑھتا ہوں سبحان اللہ، 1 لاکھ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب. میں کہتا ہوں استغفر اللہ، یہ مجھے 1 لاکھ استغفر اللہ کا ثواب. میں ایک نماز پڑھتا ہوں حرم کی حدود میں، ضروری نہیں کعبہ شریف میں، حرم کی حدود میں جتنی مسجدیں ہیں، 1 لاکھ نماز کا ثواب. میں کسی کو 1 روپیہ کا صدقہ، 1 ریال کا صدقہ کرتا ہوں، 1 لاکھ صدقے کا ثواب. میرے بھائی دوستو بزرگوں، میں پاگل ہوں جو اس جگہ کو چھوڑ کے جاؤں گا؟ بتائیں مجھے. نیکیوں کا اتنا نزول ہے اس جگہ پہ، کون پاگل ہے جو اس جگہ کو چھوڑنا چاہے گا؟ اور بے وقوف ہی ہے 1 نمبر کا. میں کہتا ہوں گدھا انٹرنیشنل جو اس جگہ کو چھوڑ کے کسی اور ملک کو وہ کرتا ہے، خواہش کرتا ہے. بھائی آنا ان ملکوں میں آؤ، رزق وہی ہے جو روزی وہی ہے جو ملے گا. ڈالر ملا، ڈالر لکھا ہو نا تو ادھر ڈالر ہی ملے گا آپ کو، میرا ایمان ہے. پاؤنڈ لکھا ہو نا تو پاؤنڈ ہی یہاں ملے گا تمہیں. یہ مت سوچو کہ امریکہ انگلینڈ میں جا کے میں ڈالر پاؤنڈ ملے گا. خدا کا واسطہ یار، اللہ رسول کا واسطہ، کب تک یار؟ کتنا کھاؤ گے یار؟ جتنا نصیب میں وہی ملے گا. خدا کے لیے اس ملک کو اپنی زینت بناؤ. اس ملک میں، ان شہروں میں، ملک کی بات نہیں کر رہا پورے کہ ان شہروں کو، مکہ اور مدینہ کو اپنی زینت بناؤ. مکہ مدینہ میں آ کے بس جاؤ. بھائی یہاں کے مرنے والوں پر حساب نہیں ہے. مکہ اور مدینہ میں صحیح حدیث ہے، جو یہاں مر گیا ان کا حساب نہیں ہے. حساب سب سے خطرناک چیز، حساب نہیں ہے ان کا. جو مکہ اور مدینہ میں مر گیا، میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں تو مرنے کے لیے آیا ہوں مکہ اور مدینہ میں. پہلے میری نیت پیسہ تھی، اللہ نے میری نیت بدلی، ہدایت دی، میں نے نیت بدل دی. میرے اللہ کا فضل ہوا، میرے رب کے فضل سے. میں تو مرنے کے لیے آیا ہوں یہاں پر. سیدھی سی بات ہے بھائی. میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں حساب جواب دے سکوں، حساب کا میں جواب دے سکوں. بھائی سیدھی سی بات ہے. بھائی اللہ پاک مکہ مدینہ میں اٹھا لے یہاں سے، جتنی زندگی ہے عافیت خیر اور برکت کے ساتھ. سیدھی بات ہے بھائی، بغیر حساب کے اللہ کے پاس چلے جائیں، بس اللہ کے پاس. میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں بہنوں، اللہ رب العزت سے تعلق بنائیں. یہ میں آپ کو فضائل مکہ کے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حج آ رہا ہے نا، تو حج کی سٹارٹنگ میں نے مکہ کے فضائل سے شروع کی ہے، کیونکہ حج ہوتا بھی مکہ میں ہے، کسی اور جگہ تو نہیں ہوتا نا. کیا خیال ہے؟ بلوچستان میں حج ہوتا ہے، انڈیا میں، پاکستان میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں کہاں ہوتا ہے حج؟ مکہ میں ہوتا ہے نا. تو میں اس لیے میں آپ کو مکہ کے فضائل بتا رہا ہوں. ہاں انگلینڈ میں ہوتا ہے میں انگلینڈ کے فضائل بتاتا، امریکہ میں ہوتا ہے میں امریکہ کے فضائل بتاتا. اب ظاہری بات ہے ہونا جب یہاں حج ہے، تو میں نے سٹارٹنگ کیا مکہ کے فضائل سے. ان 15 مقامات کی آپ کو جگہ کی میں نے نشاندہی کی ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اتھینٹک ہیں. لوگ پکنک مناتے ہیں جا کر ان جگہوں پہ. او بھائی خدا کے لیے یار، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس وقت کو قیمتی بناؤ یار. جگہ جگہ آپ کا جگہ بکھری پڑی ہے. اللہ کی قسم ہے، 1 دفعہ دعا مانگنا کا جو اجر ہے، 1 لاکھ دعا مانگنے کے میں کتنے اجر گنواؤں؟ 1 لاکھ سے اس کو ضرب دے دیں. اور ہاں ایک اور بات، گناہ بھی ویسے ہی ہیں، نیکیاں تو گناہ بھی ایک گناہ 1 لاکھ کی عادت. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس سے بہتر کہ مکہ میں 1 گناہ کروں، اس سے بہتر ہے میں باہر 1 لاکھ جا کر گناہ کر لوں، وہ زیادہ بہتر ہے مکہ سے باہر. مکہ میں اللہ مجھ سے گناہ نہ کروائے، اللہ اس سے محفوظ رکھے. یہ بھی آپ یاد رکھیں، یہاں بد نظری سے بچیں. ایک بد نظری کا مراد ہے، مطلب ہے آپ نے 1 لاکھ دفعہ بد نظری کر لی، نیرا خسارہ ہے. یہاں بھی غلط بیانی سے بچیں، یہاں بھی کسی کا دل آزاری سے بچیں، کسی کو تکلیف دینے سے بچیں. وہ 1 لاکھ سے کاؤنٹ کر لیں، اس کو بھی صرف گناہ کیا نہیں، گناہوں کو بھی سامنے رکھیں. پھر بھئی ایسی جگہ، ایسا ملک، ایسی جو آپ کو سراسر نیری ہدایت ہو اور آپ کو بچائے ہر مشکلوں سے، آپ کو ہر وقت الرٹ رکھے، ہائی الرٹ، کہ یار یہاں پر اگر نیکیاں 1 لاکھ ہیں تو گناہ بھی ویسے ہیں، میں اس سے بچوں، اللہ مجھے محفوظ رکھے. یہاں پر ایسے لوگ پڑے ہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں بہنوں، جو مکہ کی حرم کی باؤنڈری سے باہر رہتے ہیں صرف خوف کی وجہ سے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. خوف کی وجہ سے، خوف. ایسے اللہ کے ولی پڑے ہیں، باؤنڈری پہ رہتے ہیں بالکل باہر. باؤنڈری اتنی یعنی 15 منٹ کی باؤنڈری، 15 منٹ کی مسافت پہ رہیں گے حرم شریف. 15 منٹ کی ڈرائیو ہوگی یا 15 منٹ کی واکنگ ڈسٹینس. میں ایک فیملی کو جانتا ہوں، مسجد عائشہ کے پاس رہتی ہے. ان کا ڈرائنگ روم ہے حرم شریف کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور ان کا بیڈ روم ہے حرم شریف سے باہر. بتائیں آپ، ڈرائنگ روم حرم شریف میں آتا ہے، لیونگ روم ان کا، اور ان کا بیڈ روم جو ہے نا حرم شریف کے باہر ہے. ان کا گھر ایسے ہے ماشاءاللہ، آدھا حرم شریف میں آ رہا ہے، آدھا حرم کے باہر آ رہا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، انہوں نے جب بھی گپ شپ کرنی ہو نا، وہ اپنے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، سٹنگ روم میں، لیونگ میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم سے کوئی ایسی فضول بات ہو جائے گی، ہماری پکڑ نہ ہو جائے. بھائی ایسے اللہ والے پڑے ہیں. بتائیں آپ، اتنی احتیاط کرتی ہیں، اتنی احتیاط. بھائی تقویٰ ہے یہ. اور دیکھیں مرنا انہوں نے مکہ میں ہے، کہتے ہیں بھائی مرنا مکہ میں ہے، مکہ میں مرنے کے لیے آئے ہم. بھئی آپ کے امریکہ سے، آسٹریلیا سے، انگلینڈ سے، کینیڈا سے، ساؤتھ افریقہ سے اتنے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، سیٹل ہو رہے ہیں، اور لوگ ادھر بھاگ رہے ہیں. بتاؤ آپ. میں ان سے اکثر بات کرتا ہوں نا، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے بے وقوف ہیں، ہم سے پوچھیں آ کر کس چکر میں، کہتے ڈالر پاؤنڈ اور پاسپورٹ کے چکر میں. خدا کی قسم اولادیں اپنی گوار دی، ہم نے اپنی اولادیں چٹ کر دی، برباد کر دی ان ملکوں میں جا کر. میں پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں. ارادہ کریں مکہ اور مدینہ کا، یا اللہ ارادہ تو کر سکتے ہیں، ارادے میں کیا ہے، یا اللہ ہمیں زندگی دے مکہ کی، موت بھی دے مکہ کی، زندگی دے مدینہ کی، موت بھی دے مدینہ کی. ارادے پہ نیکی ہے بھائی، نیکی لکھی جائے گی.
اگر مر بھی گئے پاکستان، انگلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، افغانستان کہیں بھی دفن ہو گئے تو انشاءاللہ کیا پتہ اللہ کل کو یہاں سے اٹھائیں ہمیں یہاں سے مکہ اور مدینہ سے. بھائی اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے، کن فیکن ہو گیا. اللہ تو نیت پہ فیصلے کرتے ہیں. پڑھ لیجئے بخاری شریف کی پہلی حدیث کی ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. پڑھ لیجئے، آپ نیت کریں نا آپ. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں، نیرے فضائل ہیں مکہ اور مدینہ کے. میں قربان جاؤں مکہ مدینہ کے سفر کا. میں بتاؤں، میں آپ کو کیا بتاؤں یار، جگہ جگہ کی نیکیاں. میری زبان ختم ہو جائے گی، میری زبان گھس جائے گی، لیکن مکہ مدینہ کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. قیامت تک میں بولتا رہوں، قیامت تک مجھے اللہ اتنی زبانیں دے دیں جتنے جسم پر بال ہیں، اتنی زبانیں، اور زندگی بھی قیامت تک کی دے دیں. میں ان کے فضائل بولتا رہوں، فضائل ختم نہیں ہوں گے. میں ختم ہو جاؤں گا، فضائل نہیں ختم ہوں گے. اتنے فضائل ہیں. مکہ اور مدینہ کے بیچ کا جو سفر ہے نا، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں، ابھی آپ حرم شریف پہنچے نہیں ہیں، سفر میں ہیں، نیت جا رہے ہیں، میں روزہ رسول پہ جا رہا ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہاں پر میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں مکہ اور مدینہ میں بھی، مکہ میں بھی اور جدہ میں بھی، ایسی فیملیز کو جو صرف سفر کرتے ہیں ان شہروں کا اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے. میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ہمارے جاننے والے ہیں چودھری صاحب، میں نے ان کو کال کی. میں نے کہا چودھری صاحب کدھر؟ کہتے ہیں یار وہ کچھ مسئلے ہو رہے تھے گھر کے پر، وہ پرابلم تھی، تو مدینہ کا سفر کر رہے ہیں دعائیں کرنے کے لیے. آپ کی بھابھی بھی دعائیں مانگ رہی ہیں، آپ کے بتیجے بھی دعائیں مانگ رہی ہیں، اور ہم جا رہے ہیں، آپ دعا کریں ہماری دعائیں قبول ہوں. یہ ہے لوگ، یہ ہے فائدہ مکہ اور مدینہ میں. ابھی جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، گپ شپ بھی کر رہے ہوں گے، کھا پی بھی رہے ہوں گے، اور دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. کیا سفر ہے. مسافر کی دعا تو ویسے بھی قبول ہوتی ہے، مجھے بتائیں آپ. مسافر کی دعا ویسے قبول ہوتی ہے، اور وہ پھر سفر بھی اتنا پاک ہو مکہ سے مدینہ کا. میں قربان جاؤں، کیا سفر ہے یار. میں کیا بتاؤں آپ کو. پھر جگہ جگہوں پہ رک کے آپ زیارتیں کرتے ہیں. آپ بدر میں جائیں، وہاں پہ شہداء جو ہیں ادھر آپ جا کر کیا کہتے ہیں ان کو اصال ثواب کریں، سلام عرض کریں وہاں پر. سبحان اللہ، دعائیں قبول ہوں گی. اس کے بعد ابوا ہے آپ کی والدہ ماجدہ، دعا قبول. اس کے بعد آپ بیر روحہ پر جائیں، آپ وہاں پر جس کو بیر شفا بھی بولتے ہیں، شفا کا پانی جس نیت سے آپ اس پانی پیو شفا ہوگی آپ کو. میں وہاں ابھی جا رہا ہوں، میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں وہاں جا کر میں ویڈیو بناؤں گا، پہلے بھی بنا چکا ہوں، اور میں وہاں کی آپ کو فضیلت بتاؤں گا. اس پانی کی فضیلت کیا ہے، بڑی سے بڑی بیماروں کو شفا ہوئی ہے اس پانی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص مدینہ منورہ سے اپنے اس پانی کو وہاں سے منگواتے تھے. غزوہ بدر کا سفر کرتے ہو آپ وہاں پر پڑاؤ بھی ڈالا تھا، رکے بھی تھے، 70 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. آپ نے اپنا لعاب دین بیچ میں ڈالا تھا، پانی میٹھا ہو گیا. اتنا گاڑھا پانی ہے، لگے کہ کسی نے شیرہ ڈالا ہو، چینی ملائی ہو، شہد ملائی ہو. بھائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دین بیچ میں ڈالا ہو. میں تو اس نیت سے پیتا ہوں، دل خوش ہو جاتا ہے کہ میرے نبی کا پیا ہوا جھوٹا میرے اندر چلا گیا، بس مجھے شفا مل گئی. یقین کریں اتنا سکون ملتا ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو. کیا مقامات ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. اب بتائیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم ارادہ کریں میری بچی کی شادی امریکہ میں ہو جائے، میرا بچہ امریکہ چلا جائے، میری بچی کی شادی انگلینڈ میں ہو جائے، میرے بچے کی شادی آسٹریلیا میں ہو جائے، کینیڈا سے رشتہ آیا ہوا ہے، بھائی خدا کا واسطہ زندگی موت کا پتہ نہیں. یہ بلی کتوں کی طرح کٹ رہے ہیں، انسان کٹ رہا ہے، یہ مر رہا ہے، دن رات پتہ لگ رہا ہے، وہ مر گیا، یہ مر گئی، وہ مر گیا، یہ مر گئی، وہ مر گیا، یہ دفن ہو گئے، وہ دفن ہو گئے. کس ایمان کے ساتھ گئی نہیں کہ ہمیں نہیں پتہ. خدا کے لیے اپنا رخ اس ملک کو کرو، دیار اسلام کی طرف کرو، دیار غیر میں مت کرو، اسلام کی طرف. اسلامک کنٹریز چوز کرو، چاہے بھلے پاکستان میں رہو، بھلے افغانستان میں رہو، بھلے مسلم کنٹریز میں رہو. خدا کے لیے آپ ان نان مسلم کنٹریز سے اوائڈ کرو. جو وہاں پہ رہ رہے ہیں اپنی نسلوں کو خود کوشش کریں ان ملکوں میں جا کر بسائیں، اپنی اولاد اور اولاد کو. خدا کے لیے اپنی زندگی تو گزار چکے. خدا کی قسم ہے، مجھے بھائی سمجھو، بیٹا سمجھو، آپ ماما چاچا پھپھا جو مرضی سمجھو، میری نصیحت سمجھو، وصیت سمجھو. خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ان ملکوں کی طرف آپ بڑھو، ان ملکوں کی طرف بڑھو. خدا کے سمے جو مسلمان کنٹریز ہیں ان میں سے اول وہ ہے مکہ اور مدینہ. ان کا سردار، پوری دنیا کے شہروں کے سردار کون سے ہیں؟ مکہ اور مدینہ، یہ سردار ہیں. ان ملکوں کا، ان شہروں کا سفر کرو میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں. میں آپ سب کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں. یہاں پہ عشاء کی اذان ہو چکی ہے. اللہ آپ سب کو اپنے گھر در کی، نبی کے گھر در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. یہ مبارک سفر آپ کی زندگی میں بار بار آئے مکہ اور مدینہ کے. اللہ بار بار آپ کو اپنے نبی کے در پہ اور روزہ رسول پر لائے، بار بار اپنے گھر اور در پر لائے، ملتزم پر لائے، مطاف میں لائے.
اور آپ کو حجر اسود کے پاس لائے، صفا و مروہ پر لائے، عرفات میں لائے، مزدلفہ میں لائے، مینا میں لائے، آپ کو طائف میں مقام ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مقام پر لے جائیں، سید الشہداء کے مقام پر لے جائیں، احد پر لے جائیں، ہر ایک زیارتیں کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے محبت اور عشق آپ کا بڑھتا جائے، کم نہ ہوئے، بڑھتا جائے انشاءاللہ۔ دل سے آپ سب کے لیے دعا ہے، آمین یا رب۔ وقت تھوڑا ہے کیونکہ اذان ہو چکی ہے عشاء کی، ورنہ میں مزید بیٹھتا، آپ سے بڑا مزہ آ رہا تھا گپ شپ کرتے ہوئے، کیونکہ جب مکہ مدینہ کی بات آتی ہے میری زبان نہیں رکتی، سیدھی سی بات ہے، بہت سکون سا اور مزہ سا آتا ہے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، جو کہا سنا اس پہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے، اور آگے بھی اس کو پہنچائے۔ اور اس کے علاوہ جتنے ہم میں بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ عطا فرمائے، جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو اللہ بے عیب نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد اگر بیمار ہے اللہ ان سب کو، ان کی اولاد کو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ عطا فرمائے، دین کا داعی بنائے، عالم باعمل، حافظ قاری حاجی خادم القرآن بنائے۔ اللہ آپ سب کی، میری، ہم سب کی جانوں کی، مالوں کی، آبروں کے، عزتوں کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے، اسلام پہ خاتمہ ایمان پہ کرے۔ جتنے بے نکاح ہیں، جن کے نکاح نہیں، اللہ عافیت خیر والے نیک اور صالح رشتے ان کو عطا فرمائے۔ جتنے پریشان ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہے، کاروباری ہے اور جسمانی پریشانی ہے، بیماری ہے، روحانی ہے، تکلیف ہے، قرض ہے، یا اللہ معاف کر مقدموں میں پھنسے ہوئے، جیلوں میں، اللہ ان سب کو من جملہ جتنی پریشانیاں عافیت خیر کے ساتھ ان سب پریشانیوں سے نکال کے عافیت اور خیر کے معاملے میں ان کے ساتھ فیصلہ فرمائے، ان کی غائبی نصرت، غائبی مدد فرمائے، آمین ثم آمین یا رب۔ ہو سکے میری ہدایت، ایمان اور صحت کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد کو اصالہ ثواب کرنا مت بھولیے گا۔ کہا سنا معاف، کوئی میری بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو آپ سے بڑے اچھے اور پاک سفر پر آپ سے جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔